وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ جی. وَلَئِنْ أَتَيْتَ حمزہ پہ کیا ہے؟ صرف زبر. اس کو لمبا کھینچیں گے نہیں. آتیت نہیں ہے، اتیت. اسی طرح سے آگے دیکھیں بِكُلِّ آیَةٍ. آیاتٍ ہے، یا پہ کیا ہے؟ یا پر کیا ہے؟ کھڑی زبر تو نہیں ہے کسی کے پاس، تو اس کو لمبا نہیں کھینچیں. پھر سے پڑھیں وَلَئِنْ أَتَيْتَ. بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا. بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ. پھر سے پڑھیں وَلَئِنْ أَتَيْتَ. بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ. وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ. قِبْلَتَهُمْ. پھر سے وما. وما بعضهم بتابع قبلة بعض. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم. حمزہ کو واضح کریں پھر سے. من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. إذا لمن الظالمين. لمن الظالمين. پھر سے إنك. پھر سے دیکھیں زیر زبر پیش کا خیال رکھیں جی. ولا ان اور البتہ اگر اتیتا لاؤ تم. ویسے تو اتا کا معنی آنا ہوتا تو لانا کیوں معنی کیا گیا؟ آگے بکلی آ رہا ہے نا، بے آ رہا ہے. لاؤ تم الذین ان لوگوں کے پاس اوت الکتاب جو کتاب دیے گئے، بکل آیتن ہر آیت، ہر نشانی. آیت کے دو معنی ہوتے ہیں نا، ایک تو قرآن کا حکم، قرآن کی آیت، اور دوسرے کائنات کی نشانی یا معجزہ وغیرہ. یعنی کوئی معجزہ لے آؤ، کوئی نشانی لے آؤ. ما تبعو نہیں وہ پیروی کریں گے، قبلتا کا
آپ کے قبلے کی. آپ کا قبلہ کون سا؟ خانہ کعبہ یا مسجد حرام. وما انت اور نہیں تو بتابع پیروی کرنے والا قبلتہم ان کے قبلے کی. وہ کون سا؟ بیت المقدس. وما بعضهم اور نہیں بعض ان میں سے. ہم کون ہے یہاں؟ یہود و نصارہ. بتابع پیروی کرنے والے قبلۃ بعض کے قبلے کی، کیونکہ یہود نے ایک حصہ اور نصارہ نے دوسرا حصہ اپنے لیے مقرر کر رکھا تھا. فرمایا یہ تو خود بھی اکٹھے نہیں ہیں، تو آپ پر کیا اعتراض ہے؟ ولا ان، یہ ولا ان پتہ کس طرح؟ وا الگ ہے، لام الگ ہے، ان الگ ہے. یہ یوں ہے وا لا ان. اور البتہ اگر اتبعتا تم پیروی کرو اہواءہم ان کی خواہشات کی. اہوا کا لفظ پیچھے گزر چکا. ہوا من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آ گیا آپ کے پاس العلم میں سے، یعنی وحی میں سے. انکا بے شک آپ اذن تب لمن الظالمین، البتہ ظالموں میں سے ہوں گے، یعنی ان میں شمار ہو جائیں گے اگر آپ نے ان کی باتوں کے خوف سے ان کی پیروی کی. مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم مخالفت اور پروپیگنڈے اور لوگوں کی باتوں سے مت پریشان ہو، کیونکہ عام طور پر کیا ہوتا ہے، آپ ایک حق بات پر بھی ہوتے ہیں، جب لوگ باتیں کرنے لگتے ہیں تو آپ فوراً چھوڑ دیتے ہیں. اثر ہوتا ہے یہ نہیں پروپیگنڈے کا. کوئی روز آپ کے اوپر اعتراض شروع کر دے، یہ تم نے کیا کام شروع کر دیا، تو کیا ہوگا؟ کتنے دن آپ اس اعتراض کو لیں گے؟ ایک دن سوچیں گے شاید یہی ٹھیک ہو، اور پھر اگر ایک طرف جائیں وہ کچھ کہے، دوسری طرف جائیں وہ بھی وہی کہے، تیسری تو آپ کہتے ہیں اوہو صبح سے 3 لوگوں نے ایک ہی بات کی، اس کا مطلب میں غلط ہوں. تو آپ کو خود پتا ہونا چاہیے کہ آپ صحیح ہیں یا نہیں. تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کی باتوں سے متاثر نہ ہو، اس پروپیگنڈے کے اندر مت آؤ، اور ان کی زبانیں بند نہیں کر سکتے، ان کو تسلی نہیں دے سکتے، ان کو آپ قائل نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ماننا ہی نہیں. اگر ان کی ہدایت پہ حریص ہو کر تم انہیں ہر نشانی بھی دو تو یہ نہیں تمہارے قبلے کی پیروی کریں گے. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اگر آپ ان کے سامنے ہر نشانی بھی لے آئیں یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے. وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور تم بھی ان کی قبلے کی پیروی نہیں کرو گے یا نہیں کرنے والے. وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور اس کی پریشانی کی ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ ان میں سے بعض کے قبلے کی طرف خود بھی نہیں منہ کرتے. یعنی پہلے یہ خود تو ایک جگہ متفق ہو، یہ خود بھی متفق نہیں تو دوسروں پر کیوں اعتراض کرتے ہیں. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور البتہ اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی. کیا تھی ان کی خواہشات؟ کہ مسلمان ہمارے ہی قبلے کی پیروی کریں. من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس العلم آ گیا. کیا مراد ہے العلم سے؟ یعنی وحی الہی. انک اذا لمن الظالمین، تو آپ کا شمار ظالموں میں ہوگا. کتنی سخت بات ہے کہ علم کے بعد اگر کوئی شخص کفار کی خواہشات پر عمل کرنے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے اپنا دین چھوڑ دے تو پھر اس کی پوچھ ہوگی.